خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ آج بھی وہ شخصیت موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت سے شاعروں کو بھی دیکھتے ہیں، بہت سے شاعروں کے استاد بھی ہیں، بہت سی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، ادبی تنظیم سوچ کے سرپرست بھی ہیں. اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں یہ میسر ہیں اور ہم ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اب میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. سر آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑے ایک وقت سے تعلق ہے، کیونکہ آپ ہمارے معتبر اور پرانے شاعر حضرات جو ہیں ان میں سے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا وقت کیسے گزرا؟ ڈاکٹر صاحب جب نئے یہاں آئے نا جی، راولپنڈی جنرل ہاسپٹل، اس کو بے نظیر ہاسپٹل بھی کہتے ہیں، تب سے ان کے ساتھ تعلق ہے بہت قریبی. تو اس وقت یہ نئے بھی ان ہو رہے تھے راولپنڈی کے ادبی حلقوں میں، تو ان کے ساتھ اس وقت سے میرا تعلق ہے اور آج تک الحمدللہ قائم دائم ہے. اور یہ بڑی اچھی روایت ہے کہ سڑکوں پر ہلا گلا کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم کوئی شعر و شاعری کی محفل سجائیں اور اس میں ہم مل بیٹھیں. تو یہ ان کی جو کاوش ہے، یہ ان کی جو کوشش ہے، یہ بہت لائق تحسین ہے. اتنی لائق تحسین ہے کہ میں اس کی اگر بات کروں بھی تو وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے دوستوں کو اکٹھا کیا ہے اور ہر ایک کو فرداً کال کی ہے، تو اس کے لیے ان کا میں شکریہ بھی ادا کروں گا. اور ایسے اب بہت کم لوگ رہتے جا رہے ہیں کہ جو اس طرح سوچتے ہیں کہ بھئی دوستوں کو کیسے اکٹھے کیا جائے. تو یہ ان کی بڑی ہی عمدہ اور میں کہتا ہوں کہ بہت ہی اہم کوشش ہے، اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو پورا حال جو ہے، پورا حال ایک طرح سے بھرا ہوا ہے. تمام دوست احباب جو ہیں ان کے وہ جہاں آ چکے ہیں اور سارے کے سارے اکٹھے ہیں. تو یہی ہوتی ہے، یہی جو ہے محنت ہے اور یہی کوشش ہے کہ جس میں یہ بہت کامیاب رہے ہیں. بہت شکریہ. سر ایک اور بھی ہے کہ ابھی جیسے بھی ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ ہر اتوار کے اتوار نہیں یہاں پہ مشاعرہ کا ہے. جی وہ بھی ہاں نہیں، وہ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک دبستان کی ایک حیثیت اختیار کر چکا ہے، جو بزم اہل قلم کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ ایک دبستان کی صورت اختیار کر گیا ہے. اور بہت سارے دوست احباب یہاں ہمیشہ، یعنی کسی کی مجبوری نہ ہو تو وہ ہر حالت میں یہاں حاضر ہوتا ہے، یہاں حاضری لگاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو چہرے کی مسکراہٹ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھی یہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس دوست احباب آئیں، یہاں بیٹھیں، گپ شپ کریں. اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ صرف ادب نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی کوئی کسی بھی حالت میں کوئی اپنی تکلیف کے ساتھ بھی پہنچا ہے تو یہ اس کا بھی ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میڈیسن کے ذریعے، اس کا ٹریٹمنٹ کے ذریعے، اس کی جو ہے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اچھا، نیا سال ابھی کچھ ہی وقت کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا. اب ہمارے جو سوچ ٹی وی کے ناظرین ہیں ان کو کوئی بات، بس نیا سال ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی کرے اور گزشتہ سال کی طرح نہ ہو کہ جس میں ہمیں سیاسی طور پر، معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ ایک اچھے طریقے سے اللہ کرے کہ اس میں ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے اچھائی اور بہتری ہو، اور ہم بھی اقوام عالم میں سر اٹھا کر کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم بھی اپنی جو ہے منزل کی طرف رواں ہیں. بہت شکریہ صاحب، آپ نے بہت وقت دیا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کا ایک نامور شاعر، بہت بڑا نام، نسیم سحر صاحب. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ پورے جو نا ملک ہے، پوری دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ آپ کا جانا ہوتا ہے ادب کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو آپ کا ایک رشتہ ہے دوستانہ جو ہے، کیونکہ وہ آپ جانتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، اب وہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز سے لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی دوستی کب شروع ہوئی، کیسے ہوئی، آپ لوگوں کا آپس میں یارانہ کیسا ہے، میل جول کیسا ہے. آپ وہ جو ہمارے دیکھنے والے ذرا ان کو یہ تو بتائیں. آپ بہت شکریہ. اصل میں ڈاکٹر فرحت عباس کے بارے میں جتنا بھی کہوں کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر فرحت عباس اور میں، ہم دو الگ شخصیتیں نہیں ہیں. جی، ادبی طور پر ہمارا جتنا رشتہ ہے اس سے زیادہ ذاتی طور پر سو مچ سو کہ بطور معالج وہ ہمارے فیملی معالج بھی ہیں. جی اور دنیا بھر کا ویسے وہ ان کے اندر جو ایک ہمدردی کا جذبہ ہے شخصی طور پر، وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. اور ادبی طور پر انہوں نے جو کام کیا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے ادبی ماحول میں بڑی تنظیمیں اور انجمنیں جو کام نہیں کر سکیں، یہ فرد واحد اتنا کام کر رہا ہے جس کا ثبوت آج کا مشاعرہ خاص طور پر ہے. آج جو نیو ایئر نائٹ کے یا سال کے آخری دن کے حوالے سے ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے بڑے اہم ڈیسیجن لیے. ابھی ہمارے مشاعرے سے پہلے میٹنگ تھی تو اس میں
ادبی ایوارڈز کے اجرا کے حوالے سے بڑی انہوں نے باتیں کی، بہت خوبصورت، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بزم اہل قلم جس کی آج ایک تقریباً ہم نے تنظیم نو کی ہے، اس کے تحت ڈاکٹر فرحت عباس ایک اتنا مضبوط ستون ہے ادب کا کہ ان کے بغیر کوئی ادبی تقریب، کوئی ادبی ماحول، کوئی ادبی تاریخ مرتب نہیں ہو سکتی. اور مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے کہ ہم دونوں تقریباً انڈرسٹوڈ ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر کسی محفل میں نہیں جاتے. وہ جائیں تو مجھے بھی جانا ہوتا ہے، اور میں اگر نہیں جانا کہیں تو وہ بھی نہیں جاتے. یہ پیار اور محبت کی وہ داستان ہے جو بہت طویل ہے. اور اب میری ان سے دوستی کو ویسے تو تقریباً جب میں سعودی عرب سے 2011 میں آیا تو اس کے بعد سے آغاز ہوا، لیکن غائبانہ طور پر ان سے بڑا تعارف تھا. سعودی عرب میں جب میں تھا تو میں جو ادبی مجلہ نکالتا تھا اس میں ڈاکٹر صاحب کا کلام باقاعدگی سے شائع ہوتا تھا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ میری اور ان کی دوستی کو 12 سال نہیں بلکہ جنم جنم کی دوستی ہے، اور مجھے اس پر فخر ہے. اچھا سر، دوستوں میں آپس میں وہ ناراضگیاں بھی چلتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات یا کوئی ایسا ہی آپ کا کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس پہ ناراضگی ہوگی؟ دیکھیے دوستوں میں تو آپ دوستوں کی بات کریں، گھر میں جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا ان کے درمیان بھی دو برتن ٹکرا جاتے ہیں، لیکن ہمارا کمال یہ ہے کہ جہاں میں کچھ ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سرنڈر کر دیتے ہیں، اور جہاں وہ کوئی بات کرتے ہیں میں چپ کر جاتا ہوں. اس لحاظ سے ورنہ یہ دوستی اتنی مضبوط نہیں ہوتی الحمدللہ. اچھا، نیا سال ابھی کچھ ہی لمحوں میں شروع ہونے والا، اور ایک بہت اچھی محفل بھی جو کہ حمد و نعت سے سٹارٹ ہوگی، مطلب سال جو ہمارا ختم ہو رہا وہ بھی حمد و نعت سے ہوگا، جو شروع ہونے والا وہ بھی حمد و نعت سے ہوگا. ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو آپ کوئی نئے سال کے موقع پہ پیغام دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میرا ایک شعر ہے، ہم تو بڑی اچھی توقعات ہمیشہ ہی رکھتے ہیں کہ جب جا رہا ہوتا ہے سال تو ہم جائزہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سال میں وہ چیزیں نہ ہوں. لیکن میرا ایک 2 مصروں کا شعر تھا، 2 مصروں کا، کہ اپنی جھولی سے گرا دوں گا گئے سال کے دکھ، اپنی جھولی سے گرا دوں گا نئے سال کے دکھ، جمع کرنے ہیں مجھے اس میں نئے سال کے دکھ. کیا بات یہ ہے کہ نیا سال ہمارے لیے جب آتا ہے وہی ہمارے مسائل، قومی مسائل، ان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو کم از کم 2023 کے سال سے بہتر کرے. بہت دعا ہے میری. بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ.